اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے کہ جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، اسی لیے بولتا ہوں۔ میرے پاؤں اس جگہ پر ہیں کہ جہاں سے دریا صرف اور صرف 10 قدم کے فاصلے پر موجود ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انتظامیہ کی بدحلی رہی اور بد انتظامی رہی اور کرپشن اسی طریقے سے رہی تو یہ شہر ڈوب جائے گا۔ اور یہ شہر کون سا شہر ہے؟ یہ شہر ہے لطیف آباد، حیدرآباد۔ یعنی کہ یہاں سے آپ کی دیکھیے یہ دریا یہاں سے گزر رہا ہے اور یہاں پر بند کی صورتحال یہ موجود ہے کہ اگر یہاں سے پانی، یہ جو راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاؤں کے پاس سے اور یہ دریا کا فاصلہ، اگر یہ کیمرہ مین ہمیں دکھا سکے تو میں آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں کہ یہ دریا ہے اور یہاں سے یہ راستہ گزرتا ہے۔ اب صورتحال یہاں پر یہ ہو چکی ہے کہ اگر یہاں پر بد انتظامی رہی اور اسی طریقے سے اس بند کو نہیں باندھا گیا اور یہاں سے اگر اس انتظام نہیں کیا گیا تو لطیف آباد، یہ سامنے بالکل میرے سامنے لطیف آباد موجود ہے، یہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے۔ جب بڑا سیلابی ریلا یہاں سے گزرے گا تو یقینی طور پر یہاں پر خطرناک صورتحال ہوگی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مختلف لوگ موجود ہیں، کوشش کروں گا کہ ان سے گفتگو بھی کر سکوں۔ ARV کے رپورٹر ناصر صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے صاحب تو ذرا سا ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور یہ اس طرف یہ بند کی صورتحال ہے اور یہ سامنے لطیف آباد ہے، کتنے دن میں ڈوب جائے گا؟ دیکھیں، پہلے تو میں بات کروں گا کہ یہ یقیناً جو ہے وہ نیشنل اور صوبائی، قومی اور صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ اپنے دریاؤں کو محفوظ کرنا، بند بنانا، اور محکمے کام کرتے ہیں، ایریگیشن ہے۔ تو یہ مٹی، میں آپ کو انکشاف کروں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈھلان میں موجود ہے، تو یہ ڈھلان میں یہاں سے مٹی جو ہے، یہ ریت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ نامعلوم شخص جسے کہتے ہیں نا، لاپتہ یا نامعلوم شخص جو ہے وہ یہاں سے لوگ اس دریا سے مٹی نکالتے ہیں۔ اور یہ سیکوینس آپ کو جو بالکل ایک سٹیئرز جیسے ہوتے ہیں آپ کو آنے کو مل گیا ہے، تو یہ ساری مٹی نکالی گئی ہے۔ تو محکمے کہاں سو رہے ہوتے ہیں، ایریگیشن کہاں سو رہا ہوتا ہے، جس کو مٹی نکالنے کے دریاؤں سے، سیم نالوں سے اور نہروں سے وہ نکالنی ہوتی ہے، اپنا کیا کہتے ہیں، مٹی نکالنی ہوتی ہے، اس کے اربوں خربوں روپے کھا جاتے ہیں لوگ۔ اور سب سے مہنگی، اگر یہ جیسے کہیں گے کہ سب سے قیمتی اور سونے کی چڑیا ہے، وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ LBOD ہے، ایریگیشن ہے، یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سونے کی چڑیا ہے، سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس منسٹری کو کون لوگ لیتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے، جو وفاقی حکومت بناتا ہے یا سندھ حکومت بناتا ہے یا لاڈلا ہوتا ہے، وہ سب سے اہم ترین منسٹری اسی کو دی جاتی ہے۔ اور جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کتنی مٹی ڈل گئی، کتنی اڑ گئی۔ اور جو فلڈ آتا ہے یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ مٹی چوری بھی ایک بڑا معاملہ ہے، یہ ہر جگہ پر جاری ہے۔ اب یہ دریا ہے اور یہ دیکھیے، یہ میں یہاں سے آرام سے پیدل آیا ہوں اور یہ سفر پانی بھی آرام سے طے کر سکتا ہے۔ اگر سوات والی صورتحال ہوتی ہے، پانی کا بڑا ریلا آتا ہے، تو یقینی طور پر سندھ کا یہ شہر اس وقت بڑے ہی کیا ہوگا، دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ حیدرآباد اس وقت خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہوگا۔ کیا حکومت نے یہاں پر کوئی ابھی تک کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس میں پانی کا ریلا بڑا گزرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، حکومت نے اتنی ساری بڑی کوششیں کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تمام، آپ کو کہیں بھی سندھ میں نظر نہیں آیا ہوگا کہ کسی بھی وڈیرے نے، کسی بھی MP نے، MNA نے یہ بتایا ہو کہ دیکھیں جی میرا گھر اور میری زمین ڈوبی ہوئی ہے۔ تو پورے سندھ میں کسی وڈیرے کی زمین، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو، چاہے وہ حکمراں جماعت کا ہو یا وفاقی اپوزیشن جماعت کا ہو، کوئی نہیں ڈوبا ہے۔ اور جو کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو شہروں میں اس کی شکل نظر آ جاتی ہے، چاہے آپ نوابشہ اٹھا لیں یا جھڈو، آپ دیکھیں جھڈو ڈبو دیا گیا۔ اچھا، سیم نالوں کی جھڈو جب ڈبویا گیا اور جھڈو میں پھر رد عمل بھی بڑا شدید آیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر یہاں کے حکمرانوں کو اس طرح کا رد عمل برداشت کرنا پڑے گا جیسا جھڈو میں برداشت کرنا پڑا؟
دیکھیں یہ سیزن ہوتا ہے, سیزن میں ان کو پتہ ہے کہ بڑی مثال آپ دیکھ لیں, کتنی خوبصورت بات کہہ دی وزیر اعلیٰ نے, کہا کہ آپ ہمیں جتنا چاہے برا کہیں, آپ ہماری برائیاں کریں, تنقید کریں, وفاق کو پوری دنیا کو دکھائیں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور ہمیں فنڈ ملے. تو اس جملے کا آپ نے رزلٹ خود جا کے دیکھا ہے کہ جھڈو کیوں ڈوبا. کسی سیم نالے میں آپ اگر صفائی ہو رہی تھی, سیم نالا, اور ایک ہوتا ہے پران جو ہے وہ قدرتی نیچرل ایک ایسا سسٹم بنا ہوا تھا کہ پورے سندھ کو اگر پراپر وے میں پران کو خالی رکھا جائے تو یہ ابھی تک فلڈ ہی نہیں آیا, سندھ ڈوب گیا. یہ عجیب بات ہے. اچھا, ہم نے پورے سندھ کا دورہ کیا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں کہاں سیلاب آیا اور کہاں ابھی تک سیلاب تو بلکہ آیا نہیں, کہاں کہاں پر جو ہے وہ برسات کی وجہ سے عذاب ڈھایا گیا ہے. ہم یہاں پر گفتگو کریں گے. ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ بہت ساری موضوعات ہو جائیں گے. باقی جو تفصیلات ہیں وہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں بتائیں گے, لیکن حیدرآباد لطیف آباد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. میں دریا کے کنارے پر موجود ہوں, کسی وقت بھی کوئی بھی صحانیہ رونما ہو سکتا ہے. ہمارے حکمرانوں کو جاگنے کا وقت ہے, نہ جانے کب جاگیں گے. آپ سب خوش و خرم رہیے گا, آباد رہیے ہیں, سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ نے کے بعد.